بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر ایک نہایت ہی خوبصورت حدیث، ایک بہت خوبصورت واقعہ موجود ہے جو آج میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور حکومت چل رہا تھا کہ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ جب آپ ان کے دروازے پر پہنچے تو آپ نے کہا السلام علیکم ھذا ابو موسیٰ الاشعری، کہ السلام علیکم، میں ابو موسیٰ الاشعری ہوں۔ اندر سے کوئی جواب نہ آیا تو حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری بار پھر سے کہا کہ السلام علیکم ھذا ابو موسیٰ الاشعری۔ اندر سے پھر کوئی جواب نہیں آیا تو حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسری بار پھر یہی کہا کہ میں ابو موسیٰ اشعری ہوں، آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ اندر سے پھر کوئی جواب نہ آیا تو حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے واپس پلٹ آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کسی کام میں مشغول تھے، آپ جواب نہ دے سکے۔ بعد میں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کام سے فارغ ہوئے تو آپ کو یاد آیا کہ ابو موسیٰ مجھ سے ملنے آئے تھے اور مجھ سے ملاقات نہ ہو سکی، تو آپ نے ابو موسیٰ کو بلایا اور کہا کہ آپ نے میرا انتظار کیوں نہیں کیا؟ آپ نے 3 بار اجازت مانگی، میں اپنے کام میں مشغول تھا، آپ کو ملاقات کا وقت نہ دے سکا، اجازت نہ دے سکا۔ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ یہاں رکتے، میرا انتظار کرتے، جب میں اپنے کام سے فارغ ہو جاتا تو آپ سے ملاقات کر لیتا۔ تو ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم کسی کے گھر اس سے ملنے کے لیے جاؤ تو 3 بار اجازت مانگو، اگر تمہیں اجازت مل جائے تو ٹھیک، اور اگر تمہیں اجازت نہ مل سکے تو واپس پلٹ آؤ۔ اس لیے میں نے 3 بار اجازت مانگی لیکن آپ کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا تو میں واپس پلٹ آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو آپ نے کہا اے ابو موسیٰ، یہ جو تم نے ابھی حضور کی حدیث سنائی ہے نا، یہ جو حضور کا فرمان تم نے سنایا ہے، اب اس پر ذرا گواہ پیش کرو ورنہ میں تمہیں سخت سزا دوں گا۔ اب حضرات محترم حضرت ابو موسیٰ الاشعری پریشان چہرہ لیے وہاں سے واپس پلٹ آئے۔ اب اس حدیث کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں انصار کی ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے کیا دیکھا کہ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لائے، آپ چہرے سے پریشان نظر آ رہے تھے۔ تو میں نے پوچھا کہ اے ابو موسیٰ، کیا مسئلہ ہے، آپ پریشان کیوں ہیں؟ تو ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پورا واقعہ سنایا کہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے گیا، ان سے ملاقات نہ ہو سکی۔ جب انہوں نے پوچھا کہ کیوں واپس چلے گئے تو میں نے یہ حضور کی حدیث سنائی کہ جب تم کسی کے گھر ملنے کے لیے جاؤ تو 3 بار اجازت مانگو، اگر اجازت مل جائے تو فبیہا، ورنہ واپس پلٹ آؤ۔ اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے یہ کہا ہے کہ اس حدیث پر گواہ پیش کرو، اس حدیث کو اور جن لوگوں نے سنا ہے انہیں بطور گواہ لے کر آؤ۔ اس لیے اب مجھے یہ یاد نہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمان ہمیں سنایا تھا اس وقت میرے ساتھ کون تھا کہ جس نے یہ حدیث سنی ہو، اب مجھے یہ یاد نہیں۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، آئیے میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں۔ اب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں پہنچے اور آپ نے جا کر وہاں پر گواہی دی۔ تب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فیصلے کو واپس لیا اور معذرت بھی کی۔ اب حضرات محترم وہاں پر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے کہا کہ اے عمر، حضور کے اصحاب پر عذاب مت بنا کرو، یعنی حضرت ابی بن کعب نے نہایت سخت جملہ کہا کہ حضور کے اصحاب پر عذاب مت بنا کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت متانت سے جواب دیا کہ میں حضور کے اصحاب پر عذاب نہیں بنتا، انما سمعت شیئا، میں نے ایک حدیث سنی، فاحببت ان اتثبت، تو میں نے یہ چاہا، میں نے یہ پسند کیا کہ میں اس حدیث کی ویریفیکیشن تو کروا لوں، میں اس حدیث کو ویریفائی تو کروا لوں کہ وہ واقعی حضور نے فرمایا ہے یا نہیں فرمایا۔ اب حضرات محترم اس واقعہ کو سننے کے بعد
اس حدیث مبارکہ کو سننے کے بعد ہمیں کچھ سبق حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا سبق یہ حاصل ہوتا ہے کہ جب بھی کسی سے ملنے اس کے گھر جاؤ تو 3 بار اجازت مانگو اور ساتھ اپنا نام بھی بتاؤ، جیسے ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نام بتایا تھا کہ السلام علیکم ھذا ابو موسیٰ الاشعری۔ اور دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ اگر 3 بار اجازت ملنے کے بعد 3 بار اجازت مانگنے کے بعد اگر اجازت نہ ملے تو وہاں سے واپس پلٹ آؤ، یہ نہیں کہ سارا دن وہاں کھڑے رہ کر دروازہ ہی کٹکھٹاتے رہو۔ اور پھر ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ اگر اجازت نہ مل سکے تو واپس آتے ہوئے پریشان نہیں ہونا، چہرے پر ملال نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس چیز کو ایک اچھے عذر پر معمول کرنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ گھر والا کسی کام میں مشغول ہو، بیزی ہو، مجھے جواب نہ دے سکا ہو۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں اتنے دور سے آیا، میں نے دروازہ بھی کھٹکھٹایا لیکن مجھے کسی نے کوئی جواب ہی نہیں دیا، میری کوئی وقت ہی نہیں، یہ نہیں سوچنا چاہیے۔ اور پھر حضرات محترم اس حدیث مبارکہ سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ جب تمہیں کوئی بات بتائی جائے تو فوراً ریئیکشن نہیں کرنا، اس بات کو سن کر فوراً کسی رد عمل کا اظہار نہیں کرنا، پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ بات سچ بھی ہے۔ جیسے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انما سمعت شیئا، کہ میں نے ایک بات سنی، ایک چیز سنی، فاحببت ان اتثبت، تو میں نے چاہا کہ میں اسے ثابت کر لوں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی بندہ کوئی بات کہتا ہے تو فوراً اس پر رد عمل کا اظہار نہیں کرنا۔ قرآن مجید میں بھی رب کائنات نے ارشاد فرمایا نا کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اگر تمہارے پاس کوئی شخص کوئی خبر لے کر آئے، کوئی فاسق شخص تمہارے پاس کوئی بات لے کر آئے، فتبینوا، تو پہلے اسے ٹھوک بجا کر دیکھ لو کہ یہ بات درست بھی ہے یا غلط۔ اور پھر حضرات محترم اس حدیث مبارکہ سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ جب تم کسی شخص سے ملنے کے لیے جاؤ اور اگر تمہیں اجازت نہ ملے تو وہاں سے خوشی خوشی واپس آنا ہے، اور بعد میں جب معاملہ واضح ہو جائے، جب بعد میں بات کھل جائے تو پھر اپنی رائے کو بھی بدل لینا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے کسی شخص کے بارے میں کوئی غلط رائے قائم کر لی اور بعد میں معاملہ واضح ہو جانے کے بعد بھی آپ اپنی اسی رائے پر ڈٹے رہے۔ تو حضرات محترم یہ ایک مومن کا طریقہ نہیں کہ جب معاملہ واضح ہو جائے تو سابقہ رائے پر ڈٹے رہنا، یہ ایک مومن کا شیوا نہیں۔ جب معاملہ واضح ہو جائے تو ہمیں اپنی پرانی رائے سے رجوع کر لینا چاہیے۔